السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی تعلیم حکایت صحابہ چیپٹر نمبر 7 پیج نمبر 104 سے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت مشہور اور جلیل القدر صحابی ہیں، اور اتنی کثرت سے حدیثیں ان سے نقل ہیں کہ کسی دوسرے صحابی سے اتنی زیادہ نقل کی ہوئی موجود نہیں۔ اس پر لوگوں کو تعجب ہوتا تھا کہ سن 7 ہجری میں یہ مسلمان ہو کر تشریف لائے اور سن 11 ہجری میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ اتنی قلیل مدت جو تقریباً 4 برس ہوتی ہے، اتنی زیادہ حدیثیں کیسے یاد ہوئی؟ خود حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کی وجہ بتاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بہت روایتیں نقل کرتے ہیں۔ میرے مہاجر بھائی تجارت پیشہ تھے، بازار میں آنا جانا پڑتا تھا، اور میرے انصاری بھائی کھیتی کا کام کیا کرتے تھے، اس کی مشغولی ان کو درپیش رہتی تھی۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحاب صفہ کے مساکین میں سے ایک مسکین تھا، جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں جو کچھ کھانے کو مل جاتا اس پر قناعت کیے پڑا رہتا تھا۔ ایسے اوقات میں موجود ہوتا تھا جس میں وہ نہیں ہوتے تھے، اور ایسی چیزیں یاد کر لیتا تھا جن کو وہ یاد نہیں کر سکتے تھے۔ ایک مرتبہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حافظی کی شکایت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چادر بچھا۔ میں نے چادر بچھائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھوں سے اس میں کچھ اشارہ فرمایا۔ اس کے بعد فرمایا اس چادر کو ملا لے۔ میں نے اپنے سینے سے ملا لیا۔ اس کے بعد سے کوئی چیز نہیں بھولا۔ فائدے میں حضرت فرماتے ہیں اصحاب صفہ وہ لوگ کہلاتے ہیں جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا خانقاہ کے رہنے والے تھے۔ ان حضرات کے اخراجات کا کوئی خاص نظم نہیں تھا، گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان تھے۔ جو کہیں سے کچھ ہدیہ یا صدقے کے طور پر آتا، اس پر ان کا زیادہ گزر تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی لوگوں میں تھے۔ بس اوقات کئی وقت فاقے کے بھی ان پر گزر جاتے تھے۔ بعض اوقات بھوک کی وجہ سے جنون کی سی حالت ہو جاتی تھی، جیسا کہ تیسرے باب کی قصہ 3 اور 7 میں گزرا۔ لیکن اس کے باوجود احادیث کا کثرت سے یاد کرنا ان کا مشغلہ تھا، جس کی بدولت آج سب سے زیادہ احادیث انہی کی بتائی جاتی ہیں۔ ابن جوزی رحمہ اللہ علیہ نے تلقیح میں لکھا ہے کہ 5374 حدیثیں ان سے مروی ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جنازے کے متعلق ایک حدیث بیان کی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص جنازے کی نماز پڑھ کر واپس آ جائے اس کو 1 قرات ثواب ملتا ہے، اور جو دفن تک شریک رہے اس کو 2 قرات ثواب ملتا ہے، اور 1 قرات کی مقدار احد کے پہاڑ سے بھی زیادہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو اس حدیث میں کچھ تردد ہوا۔ انہوں نے فرمایا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ کر کہو۔ ان کو غصہ آ گیا۔ سیدھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور جا کر عرض کیا کہ میں آپ کو قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ یہ قرات والی حدیث آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی؟ انہوں نے فرمایا ہاں سنی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ تو باغ میں کوئی درخت لگانا تھا، نہ بازار میں مال بیچنا تھا۔ میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پڑا رہتا تھا، اور صرف یہ کام تھا کہ کوئی بات یاد کرنے کو مل جائے یا کچھ کھانے کو مل جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا بے شک تم ہم لوگوں سے زیادہ حاضر باش تھے اور احادیث کو زیادہ جاننے والے۔ اس کے ساتھ ہی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں 12,000 مرتبہ روزانہ استغفار پڑھتا ہوں، اور ایک تاگا ان کے پاس تھا جس میں 1000 گرہ لگی ہوئی تھی۔ رات کو اس وقت تک نہیں سوتے تھے جب تک کہ اس کو سبحان اللہ کے ساتھ پورا نہیں کر لیتے۔ بس بھائیو، دوستو، بزرگوں، اللہ پاک ہمیں ان تمام باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ان تمام باتوں کو دوسروں تک پہنچانے والا بنائے۔ آج بدھ ہے، مقامی گشت ہوتا ہے تمام علاقوں میں، اکثر علاقوں میں آج گشت ہوتا ہے، تو اپنے اپنے ملکوں اور اپنے علاقوں کے حساب سے ہم گشت میں شرکت کریں۔ اللہ پاک ہمیں دین کی محنت کے لیے قبول فرمائے، اور اللہ پاک ہمارے آنے والی نسلوں کو بھی دین کی محنت کے لیے قبول فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔